مسجد کی تعمیر ایک ایسا عمل ہے کہ اسے زوال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لازوال ہے اور قیامت تک آباد، کیونکہ جس خطے پر، جس گوشے پر مسجد تعمیر ہو جاتی ہے جی تو اللہ رب العالمین اسے آباد و شاد رکھے، وہ تا صبح قیامت آباد رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ 20 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بہترین ہے کہ یہ ایک دفعہ بنتی ہے تو یہ قیامت تک چلتی ہے، اور اس کے اندر جس کا بھی حصہ ہوتا ہے وہ قیامت تک اس کا اجر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے جو ذکر ہوا، فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ سبحان اللہ۔ مسجد کی تعمیر جو ہے نا وہ عام بندہ نہیں کرتا۔ نہیں کر سکتا۔ مسجد کی تعمیر کا کام اللہ پاک اس سے لیتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اللہ اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے یہ کام لیتا ہے۔ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ یہ کرم ہوتا ہے جس کے بعد اتھارٹی ہوتی ہے ایمان کی، اور آخرت پر اس کا یقین اور اعتقاد ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان سے آغاز کرنا اور آخرت پر اس کا اعتقاد رکھنا، یہ انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کامل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا آج سے آغاز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہوا، میری زندگی مرتے دم تک اللہ کی ذات کے لیے وقف ہے، اور کل بروز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گا کہ میں نے کیا کیا عمل کیا تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ جس نے اگر ایک ذرہ برابر عمل اچھائی کا کیا ہوگا، کل بروز قیامت وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر عمل بلائی کا کیا ہوگا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر اعتقاد رکھے، ایمان رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو پھر انسان کو یقین ہے نا کہ میرا مالک میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ بالکل ایسا۔ میں نے اس کے نام پہ خرچ کیا ہے، اس کا گھر تعمیر کیا ہے، مجھے اس کا بہترین اجر، بہترین صلہ میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ وہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تصور رکھیں نا ذرا، آپ اپنے عمل کا حساب نہ کریں، ہمارا عمل تو ناقص ہے۔ اب یہ تصور کریں کہ اے میرے مالک تو مجھے میری محنت کا بدلہ اپنی رحمت کی شایان شان عطا فرمائے، پھر اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں کیا مقبولیت کے منازل اور دراجات عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ کے ذریعے اور اپنے اقوال کے ذریعے انسان کو اس پر ابھارا، انسان کو اس پر ایگری کیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ فرمایا کہ تمہارا تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے نا، تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہے نا، تم نے اس لیے مسجد بنائی تھی۔ اب دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین پھر تمہیں اس مسجد کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ آپ اللہ کے گھر کو تعمیر تو کر کے دیکھیں، اور پھر کمال یہ ہے کہ جنت میں محل تو اللہ رب العالمین اپنی عطا کے صدقے عطا فرمائے گا، وہ جیسی اس کی رحمت ہے، جیسی اس کی شان ہے۔ ہم نے تو تھوڑا سا خرچہ کیا تھا، اور یہاں پر کروڑوں، لاکھوں، اربوں، اس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا خلوص ہے، جی ہاں، آپ خلوص سے، ہاں اماؤنٹ نہیں دیکھا جاتا، اربوں خربوں کی بات نہیں ہے، آپ کا خلوص ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جسے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک اینٹ بھی اگر مسجد میں لگائی، اللہ کی رضا کے لیے ایک اینٹ بھی اگر مسجد میں لگائی تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کامل قدرت ہے اس کی کہ وہ ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے، ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے اس نے جگہ جگہ جا بجا ہمارے لیے راستے پیدا کیے۔ فرمایا کہ تم مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر اعتقاد کرتے ہوئے ایک دفعہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر دیکھو میں تمہیں جنت میں کیسا محل عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا